سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنا جائے، ان کا نام لیا جائے، اور اگر اس وقت بھی درود پاک نہ پڑھا جائے تو یہ کتنی بڑی محرومی بھی ہے اور کتنی بڑی اس میں وعید یعنی اس کی سزا بھی ہے۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر اقدس پر جلوہ فرما ہوئے، اور جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا میرے آقا نے فرمایا آمین، اگلی سیڑھی پر قدم رکھا نبی پاک نے فرمایا آمین، پھر اس کے بعد تیسری سیڑھی پر قدم رکھا میرے آقا نے ارشاد فرمایا آمین۔ اچھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک انداز بڑا نرالا تھا۔ جب وہ کوئی ان یوزول چیز دیکھتے تھے نا، غیر معمولی چیز دیکھتے تو سوال کر لیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے ان سوالات سے امت کا بڑا بھلا ہو گیا۔ ہمیں ایسی ایسی باتیں پتہ چل گئی کہ سبحان اللہ۔ اب جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا کہ نبی پاک نے ہر قدم پر آمین فرمایا تو عرض کی حضور ارشاد فرمائیے، یہ آپ نے آج منبر کی سیڑھیوں پر جو آپ قدم رکھتے چلے گئے، آپ نے آمین ارشاد فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ اور مضمون یہ ہے کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جو میں نے آمین کہا تو اس میں جبریل امین نے یہ دعا کی کہ یا اللہ عز و جل، جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، گویا وہ برباد ہو جائے۔ آقا فرماتے میں نے جبریل امین کی اس دعا پر آمین کہی۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہ کرے، یعنی ماں باپ کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچا دے، وہ برباد ہو جائے۔ آقا فرماتے میں نے اس دعا پر آمین فرمائی۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ، وہ شخص بھی برباد ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے سامنے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ نبی پاک پر درود نہ پڑھے، وہ بھی برباد ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ نبی پاک فرماتے میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تینوں دعائیں کس درجے کی دعائیں ہیں؟ یہ دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار ہیں، جبریل امین ہیں، اور دعا پر آمین کہنے والے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اٹ مینز، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دعا تو کسی صورت بھی قبول ہونی ہے، کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم ان تین باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو ان تینوں صورتوں سے گزرتے ضرور ہیں۔ رمضان آنے والا ہے اور اس سے پہلے کئی رمضان گزارے ہم نے۔ اگر رمضان مل گیا اور اس رمضان میں مغفرت نہ کروا سکے تو پھر بربادی مقدر ہے۔ اتنی بڑی نعمت ملی اور پھر بھی نہ بخشوا سکے اپنے آپ کو، اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو وہ شخص برباد ہو جائے گا۔ کئیوں کے پاس ماں باپ کی نعمت ہے، ماں باپ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، اگر ان کو ایسا راضی نہ کیا، ان کی ایسی خدمت نہ کی کہ اللہ راضی ہو جائے، تو وہ شخص بھی برباد ہو جائے گا۔ مگر یہاں آج بوڑھے ماں باپ کے لیے ٹائم کس کے پاس ہے؟ آج بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ بالخصوص یورپی ممالک میں، مغربی ممالک میں جو عاشقان رسول ہیں، جو خوش نصیب ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، پلیز خدا کے واسطے اپنے والدین کی دعائیں لیجئے، انہیں ناراض نہ کیجئے۔ والدین وہ نعمت ہیں کہ اگر یہ راضی ہو جائیں تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور یہ ناراض ہو جائیں تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمیں ان کو راضی رکھنا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کی ہر بات ماننی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اور جو تیسری بات کہ درود پاک کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے اپنی زندگی میں شامل کرنا، اور خاص طور پر جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہمارے سامنے لیا جائے، اس وقت درود پڑھنا یہ کتنا لازم ہے کہ جو نہیں پڑھتا تو فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے۔
میں بھی نیت کروں، آپ بھی کریں کہ اب تو ماہ رمضان آنے والا ہے کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان یہ رب کا احسان ہے، یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے بارے میں شاید بہت سارے لوگ اویئر نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ اس کے روزے، اس کی تراویح، اس کی عبادت یہ کتنے بڑے ثواب کو لاتی ہے، کتنی بڑی برکتیں لاتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علم فقہ اور علم حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ 99 صدی ہجری میں پیدا ہوئے، بڑے متقی، پرہیزگار، عبادت گزار اور اپنے زمانے کے امام المسلمین تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کو 3 سال مکہ مکرمہ میں قیام کی سعادت نصیب ہوئی۔ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، وہ روزانہ دوپہر کے وقت حرم شریف میں آتا، طواف کعبہ کرتا، 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتا، پھر مجھے سلام کرتا اور اپنے گھر چلا جاتا۔ اس کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ وہ آتا، طواف کرتا، نفل پڑھتا، مجھے سلام کرتا، چلا جاتا۔ مجھے اس نیک بندے سے بڑی محبت ہو گئی۔ ایک بار یوں ہوا کہ وہ سخت بیمار ہو گیا۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں میں اس کی عیادت کے لیے گیا، تیمارداری کے لیے گیا۔ اس کی حالت نازک تھی۔ اس نے مجھے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیجئے گا، میری نماز جنازہ ادا کیجئے گا اور مجھے تنہا مت چھوڑیے گا، ساری رات میری قبر کے پاس تشریف فرما رہیے گا اور منکر نکیر کی آمد کے وقت مجھے تلقین فرمائیے گا۔ بڑی کمال کی یہ وصیت تھی، اور چونکہ آپ کو اس شخص سے بڑا پیار ہو گیا تھا، دل میں جگہ بن گئی تھی، تو آپ نے اس کی بات جو ہے وہ ایکسپٹ کر لی کہ ٹھیک ہے میں اس وصیت پر عمل کروں گا۔ اب آئیے لگے ہاتھوں یہ بھی سن لیں کہ تلقین کیا ہوتی ہے۔ یہ کمال کا ایک طریقہ ہے اور بہت سو کو شاید نہیں پتا ہوتا، اور یہ احادیث میں یہ طریقہ ملتا ہے کہ تلقین کا معنی ہے، میننگ آف تلقین، نصیحت کرنا، سکھانا، کسی کو ٹرین کرنا، سکھانا۔ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس وقت کوئی شخص قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر میت اور اس کی ماں کا نام لے کر پکارتا ہے، یعنی یا فلاں بن فلانا، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ کسی کا نام اگر اختر ہے اور والدہ کا نام آمنہ ہے تو یا اختر بن آمنہ پکارے گا۔ مردہ اس کی آواز تو سنتا ہے مگر جواب نہیں دے گا۔ اس کے بعد تلقین کرنے والا دوبارہ پکارے گا، یا اختر بن آمنہ، جو بھی نام ہوگا اس کا۔ اس بار مردہ اس کی آواز سن کر سیدھا بیٹھ جاتا ہے۔ تلقین کرنے والا تیسری بار یوں پکارے گا، یا فلاں بن فلانا۔ اس بار مردہ اس شخص سے کہتا ہے مجھے تلقین کر، اللہ پاک تجھ پر رحم فرمائے۔ اچھا، وہ تلقین کرنے والا مردے کا جواب نہیں سنتا، لیکن یہ قبر میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اب تلقین کرنے والا کہتا ہے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، یاد کر دنیا سے کس حال میں گیا تھا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو گواہی دیتا تھا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، تو اللہ پاک کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا۔ یعنی اب قبر کے پاس کھڑے رہ کے کوئی شخص یہ کہے تو مردہ قبر میں سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تلقین کرنے والا مردے کو یہ بتاتا ہے نا، تو حدیث پاک میں آتا ہے منکر نکیر یعنی قبر میں سوال پوچھنے والے فرشتے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں چلو اب ہم اس کے پاس کیا بیٹھیں، لوگ تو اس کو دلیل سکھا چکے ہیں، اس کو جواب پتا چل گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مرنے والے پر یہ کام کرنا، یہ تلقین کرنا بڑا احسان ہے۔
اگر تھوڑا سا وقت نکال کر تلقین کرنے سے مرنے والا سوالات قبر سے بچ جاتا ہے تو تلقین کرنے میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے. یاد رہے کہ یہ تلقین جو ہے عربی زبان میں ہی ہوگی, تو یہ یاد کر لیں, اللہ کرے کہ ہمارے بچے بھی یاد کر لیں, تو ہمارے انتقال ہونے کے بعد قبر میں جائیں تو کوئی سرہانے کھڑے ہو کر اگر یہ تلقین کر دیتا ہے اور مردے کا بھلا ہو جاتا ہے تو سبحان اللہ, یہ تو بہت بڑا احسان ہے اس پر. اچھا, یہ یاد رہے کہ ایک تو تلقین عربی میں ہوگی اور مرنے والے کے ساتھ اس کی ماں کا نام لینا ہے. اگر والدہ کا نام نہیں پتا تو تمام انسانوں کی والدہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لینا ہے. اب حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اس نیک شخص نے مجھے جیسے وصیت کی تھی میں نے ایسے ہی کیا. اس کا انتقال ہوا, میں نے غسل دیا, میں نے نماز جنازہ ادا کی, قبر میں اتارا. اس نے وصیت کی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے آپ نے قبر میں اتار کر رات وہیں رہنا ہے. میں قبر کے پاس بیٹھ گیا, ذکر و اذکار چلتے رہے. کہتے رات جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے اس کو, مجھے اونگ آ گئی, نیند آ گئی. حالت نیند میں مجھے غیبی آواز آئی, کوئی کہہ رہا تھا اے سفیان اس کو تیری تلقین اور قربت کی کوئی حاجت نہیں ہے, ہم نے خود ہی سے انس دے دیا ہے, خود ہی سبحان اللہ اللہ کی طرف سے اس پر برکتیں نازل ہو گئی ہیں اور تلقین بھی کی ہے. حضرت سفیان کہتے ہیں کہ اس کو کس عمل سے یہ رتبہ ملا, اتنا بڑا مقام اسے کیسے ملا؟ تو آواز آئی رمضان المبارک اور اس کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھنے سے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اس ایک رات میں 3 مرتبہ میں نے یہ خواب دیکھا, میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں, میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں, ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا, براعت دے عذاب قبر سے نارے جہنم سے, ماہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا, نہیں درکار وہ خوشیاں جو غفلت کا بنے سامان, عطا کر اپنی الفت اپنے پیارے کا تو غم مولا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, سب کو آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ پاک کے کرم سے اس کے فضل اور احسان سے ایک بار پھر رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے. ابھی چند دن بعد ایک شام آئے گی جب نگاہیں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہوں گی, چاند دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی, ایک طرف سے آواز آئے گی دیکھو وہ رمضان کا چاند نظر آ گیا. اس کے ساتھ ہی مساجد سے یہ اعلان ہونے لگیں گے سب عاشقان رسول کو مبارک ہو, عظمتوں رفعتوں برکتوں مغفرتوں والے مہینے رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا جلد یہ اعلان سنیں گے انشاءاللہ. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے, یا خدا ہم عاصیوں پر یہ ایک بڑا احسان ہے, زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. اے میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں, رمضان کی عظمت سمجھیے, رمضان کا مقام سمجھیے, یہ مہینہ رب کریم کی بارگاہ میں کس قدر بڑا مرتبہ رکھتا ہے. ہمیں شاید بہت سارے ناظرین کو یہ تو پتا ہے, قرآن کی آیت بھی سنی ہوگی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا. مگر شاید بہت سارے ناظرین کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کریم نے جو 4 بڑی آسمانی کتابیں اس دنیا میں نازل فرمائیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن. سبحان اللہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی رات نازل ہوئے, تورات شریف رمضان کی 7ویں رات نازل ہوئی, انجیل شریف رمضان مبارک کی 14ویں رات نازل ہوئی, اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ زبور شریف رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی. سبحان اللہ, اور شب قدر کو سبحان اللہ رب قرآن مجید جو ہے اس کو نازل کیا گیا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ ذرا غور کیجئے کہ 4 بڑی آسمانی کتابیں جو ہیں وہ اللہ کریم نے پورے سال میں جو مہینہ پسند فرمایا وہ رمضان کا مہینہ ہے, اور قرآن جو رب کا کلام, آخری کلام, سرچشمہ ہدایت جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پر 23 سال کے عرصے میں درجہ بدرجہ اور
جو سمجھیے کہ وقفے وقفے سے وہ جبریل امین لاتے رہے، وہ نازل ہوا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے اس مہینے کا مقام کیسا ہے، یہ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ رب کریم، بس اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ چند دن بھی خیر سے نکل جائیں، ہمیں خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ ماہ رمضان عطا بھی فرما، اور اس مہینے میں خوب روزے رکھنا، تراویح پڑھنا اور عبادتیں کرنا نصیب فرما۔ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، ابھی تو سٹارٹ ہوتے ہی دیکھو ہیں، پہلے دن اور پہلی رات سے ہی برکتوں کا کیسا حال ہے۔ فرمایا جو پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جو بندہ جب بھی سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار جو ہے وہ 500 سال تک چلتا رہے۔ اتنا بڑا درخت جنت میں دیا جائے گا۔ ہر سجدے کے بدلے نوافل پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، ان سب کو مبارک ہو۔ آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، رمضان کی جتنی نمازیں انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں ساری سنتیں، سارے نوافل بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ پوری تراویح پڑھیں گے، خوب تلاوت قرآن کریں گے۔ دیکھیں نا کاروباری لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، جو بزنس مین ہوتے ہیں، ہر بزنس کا ایک سیزن آتا ہے۔ گرمیوں میں کولر والے کہتے ہیں ہمارا سیزن آیا ہے، ایئر کنڈیشن والے کہتے ہیں ہمارا بڑا سیزن آیا ہے، پنکھے والے بڑے مصروف ہو جاتے ہیں، برف والوں کا کام چمک جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وقت آیا ہے کمانے کا۔ سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے، ہیٹر والے، بہت سارے ایسے کام ہیں جو سردیوں میں چلتے ہیں۔ شادیاں آتی ہیں، جب شادیوں کا سیزن آتا ہے تو کپڑے والوں کا سیزن چل پڑتا ہے۔ آج کل کئی علاقوں میں فصل کی کٹائی ہو رہی ہے تو کئی تہوار ان علاقوں میں فصل کی کٹائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب فصل کٹے گی تو پھر شادی بھی کریں گے، اب جناب موٹر سائیکل بھی لیں گے، یعنی کئی کاروبار کے سیزن آتے ہیں اور اس میں لوگ بھرپور طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کام کریں تاکہ مال کما لیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اے گناہگاروں، تمہارے لیے رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے، برکتوں کا سیزن آ گیا ہے، مغفرتیں لوٹنے کا سیزن آ گیا ہے، نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے، اجر بڑھا دیا گیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا گیا۔ میرا اور آپ کا جو خطرناک ترین دشمن ہے شیطان، اسے قید کر دیا گیا، کتنا آسان کر دیا گیا عبادت کرنا۔ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس رمضان کی تیاری کیسی کر رہے ہیں، پریپریشن کیا ہو رہی ہے۔ یہ مہمان آ رہا ہے، آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے، آپ تیاری کرتے ہیں، اچھا جیسا مہمان ویسی تیاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جتنا قریبی مہمان ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ تیاری ہوتی ہے، لیکن رمضان کے لیے کوئی تیاری ہے؟ ذرا سوچئے۔ اچھا رمضان کے لیے تیاری نہیں ہوتی ہے لیکن عید کے لیے تیاری ہوتی ہے، جو پورا رمضان گزار کر ایک دن کے لیے آتی ہے، بلکہ کچھ لوگ تو رمضان میں عید ہی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے کون سے لینے ہیں، اس دن کیا بنانا ہے۔ بدقسمتی سے ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ یار کل ذرا عید کی تیاری کے لیے مارکیٹ میں جانے سے روزہ نہیں رکھیں گے، بڑا رش ہوگا۔ استغفر اللہ، جس رمضان کے صدقے عید ملی اس کی تیاری ہو رہی ہے، مگر جو رمضان اللہ کی طرف سے ہماری بخشش کروانے آیا ہے اس کی تیاری نہیں ہے۔ رمضان کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مضمون ہے، اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا کمال کی بات فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ کریم اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا۔ یہ آیا اسی لیے ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، ہماری بخشش کر دی جائے، ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ دیکھیں نا، سارا سال میں اور آپ دعا کرتے یا اللہ سن لے، کرم فرما، ہم پر رحمت فرما، توبہ قبول کر لے، مغفرت فرما دے۔ یہ ایک بندے کی رب کی بارگاہ میں التجا ہوتی ہے نا، مگر رمضان میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا سے ندا دی جاتی ہے، رحمت کی صدا ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے،
ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. ادھر سے صدائیں لگائی جا رہی ہیں. پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ رمضان میں مغفرتیں کتنی ہوتی ہیں. احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. ڈیلی روزانہ. فرمایا کہ جب رمضان میں جمعے کا دن آتا ہے، جمعرات کی رات اور جمعے کے دن ہر لمحے 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. اور پھر فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے نا، تو جتنے پورے مہینے میں بخشے تھے اس کی تعداد کے مطابق اتنے گناہگار اور جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. ہمارے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں. اس میں بھی چند بد نصیب ہوتے ہیں جو نہیں بخشے جاتے. اور اس کے بارے میں آپ نے سن لیا شروع میں کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمیں پلاننگ کرنی ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے کہ رمضان گزارنا کیسے ہے. آج گھر میں دعوت ہو تو کتنی بار گھر میں مشورہ ہوتا ہے. بڑی دعوت تو زیادہ مشورے کہ پہلے کیا کھلائیں گے، مہمانوں کو پہلے کیا پیش کریں گے، بعد میں کیا دیں گے، میٹھا کیا ہوگا، بٹھائیں گے کدھر، لسٹ کیا ہوگی. اور رمضان آ رہا ہے، اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے، اتنا بڑا ہمارے لیے مغفرت کروانے کے لیے رب کا احسان آ رہا ہے. اس کی کوئی تیاری، کوئی پلاننگ، کوئی مشورہ کہ کتنی بار تلاوت کروں گا، ہے کتنے قرآن ختم کرنے ہیں، میں نے کتنے نوافل پڑھنے ہیں، میں نے کہاں کہاں اپنا وقت گزارنا ہے. الحمدللہ مدنی چینل پر جس طرح نشریات آ رہی ہیں، کون سے وقت کون سا میں نے پروگرام دیکھنا ہے، مدنی مذاکرے کے وقت کس طرح میں نے وقت نکالنا ہے. ارے ابھی سے پلاننگ کرو. اور سبحان اللہ، افطار کے وقت جو دعا مدنی چینل پر نشر کی جاتی ہے، خاص قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، کروڑوں ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تو ہمیں رمضان کی پلاننگ کرنی ہے. اچھا پلاننگ ہو رہی ہوگی کچھ گھروں میں، افطاری کا سامان کون سا لینا ہے، کون سی آئٹم افطاری میں بنانی ہے، سحری میں کیا بنانا ہے. کچھ کاروباری لوگ اپنا پلان بنا رہے ہوں گے کہ اسٹور میں کون سا مال بھر لیں تاکہ جناب ریٹ بڑھ جائیں گے پھر رمضان میں بیچیں گے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، رمضان کھانے پینے کا فیسٹیول نہیں ہے. بدقسمتی سے جب ہم نکلتے ہیں نا سڑکوں پر تو بورڈ لگ جاتے ہیں. 2 قسم کے بورڈ ہوتے ہیں کہ یا تو یہ آئٹم خرید لیں کھانے پینے کی جس کی یہ اسکیم ہے، یا ہوٹل والے بورڈ لگاتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس افطار میں یہ آئٹمز ہوں گی، سحری میں یہ ہوگا، اتنے کا پیکج ہوگا. ایسا لگتا ہے اگر کوئی عام آدمی آئے نا باہر سے، مسلمان نہ بھی ہو، اور وہ ہمارے شہر کا یا ہمارے ملک کا چکر لگائے تو شاید اس کو ایسا لگے گا کہ مسلمانوں میں کوئی کھانے پینے کا تہوار ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کوئی مقابلہ ہو رہا ہے کہ کیا کتنا کھانا ہے اس مہینے میں. شاید وہ یہ نہیں سمجھ سکے گا کہ یہ بھوکے رہنے کا، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے. عام آدمی کو تو شاید یہ فیل ہوگا کہ یہ کوئی کھانے پینے کا فیسٹیول ہو رہا ہے. توبہ توبہ توبہ، ہم نے رمضان کو یوں سمجھیے ایک کھانے پینے کا تہوار اور ایک عجیب سا معاملہ بنا دیا ہے. حالانکہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، رمضان جو ہے نا، اس کے 2 نام ہیں. آئیے میں ان 2 ناموں کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں تاکہ احساس ہو کہ رمضان آیا کیوں ہے اور ہم نے اس کو گزارنا کیسے ہے. ماہ رمضان کا ایک نام ہے ماہ صبر اور دوسرا نام ہے مواسات کا مہینہ. اچھا صبر کا مہینہ، چلے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ کھانے پینے اور ہر وہ چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے صبح سے شام تک صبر کیا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں. ماہ مواسات کہنا تو اس کا مواسات کس کو کہتے ہیں؟ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ، بھلائی کا مہینہ. چونکہ رمضان میں سارے مسلمانوں سے، خاص کر قریبی رشتہ داروں سے بھلائی کرنے میں زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں. علماء کرام نے روزہ فرض ہونے کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ روزہ جو ہے نا بیسیکلی فقر و فاقے کا عملی طور پر احساس دلاتا ہے. پریکٹیکلی پتا چلتا ہے کہ فقر کی زندگی کیسی ہے، فاقے کی زندگی کیسی ہے. یعنی غربت کیا ہے. کسی کے گھر میں روز فاقے چل رہے ہیں، یہ آپ کو اور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ فاقے میں بندہ کیسا ہوتا ہے، غربت اور فقیری میں کیسا ہوتا ہے. اب جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور بھوکا ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے اور روزانہ روزے رکھ رہا ہے، اب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں تو کچھ افطار میں جا کے کھا لیتا ہوں، مگر غریب کئی ایسے ہیں جو ساری زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں.
فقیری میں گزار رہے ہیں، فقر و فاقے میں گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب بندہ اس طرح خود بھوک کو دیکھتا ہے تو اب بھوکوں کی مدد کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے، غریبوں کی خیر خواہی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ یہ بیسیکلی روزے کی ایک حکمت علماء نے بیان کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اسے صدقہ خیرات کا بڑا شوق تھا، خدائے خدا میں بہت خرچ کرتا، جو پیسے ہاتھ میں آتے خرچ کر دیتا۔ اس کے رشتہ داروں کو وہ بڑا برا لگتا تھا کہ یہ پیسے بچاتا ہی کوئی نہیں ہے، ہم جو پیسے آتے ہیں اللہ کی راہ میں بانٹ دیتا ہے۔ اس کو اس کے رشتہ داروں نے بند کر دیا، قید کر دیا، کھانا پینا بھی نہیں دیا، گویا اس کو قید کی اور بھوک کی سزا دی۔ کچھ دنوں بعد وہ بعد آیا، جب اس کو اس قید سے نکالا کہ اب شاید صحیح ہو گیا ہوگا، اب اتنا خرچہ نہیں کرے گا اللہ کی راہ میں، وہ جیسے ہی باہر آیا، باہر آتی اس نے اور صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیا۔ تو رشتہ داروں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی، قید سے سبق نہیں ملا؟ کہتا واقعی سبق ملا، پہلے تو پیسے بانٹتا تھا، بھوک نہیں دیکھی تھی، قید نہیں دیکھی تھی، تنگی نہیں دیکھی تھی، اب اندر بند ہوا تو پتہ چلا بھوک کیا چیز ہے، غربت کیا چیز ہے، تو اب تو میں اللہ کی راہ میں مزید خرچ کروں گا۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، آپ کسی جگہ سردی میں بیٹھ کر سردی سے کانپ رہے تھے، اچھا پاس گرم کپڑے بھی پڑے تھے، تو کسی نے کہا حضرت اتنی سردی ہے، سردی میں کانپ رہے، کپڑے بھی پڑے ہیں آپ کے پاس، پہن لیں اس کو، سردی سے بچ جائیں گے۔ کیا کمال کا جواب دیا، فرمایا پورے شہر میں سردی ہے، بہت سارے غریب ہیں جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ سب کو گرم کپڑے پہنا دوں، کم از کم خود سردی میں رہ کر ان کی سردی کا احساس تو کر سکتا ہوں، غریبوں کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کر سکتا ہوں۔ اب یہ اللہ والوں کا انداز ہے، مگر ادھر تو حال یہ ہے کہ غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو دکھا دکھا کے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس سے اس کے دل پر اور افسوس طاری ہو جائے۔ ایک تو یہ سوشل میڈیا نے جو بیڑا غرق کیا ہے، اب تو حال یہ کہ افطار میں کیا پکا ہے پہلے اس کی تصویر جائے گی پھر افطار ہوگا، پتہ چلے آج ہمارے گھر میں کیسی افطاری بنی ہے، کون سے ہوٹل میں سحری کی ہے، کون سی جگہ پر افطاری کی ہے، دنیا بھر کو بتانا ہے تاکہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو تکلیف دیں، لوگوں کو وہ نعمتوں کو دکھا کر ان کے دلوں میں رنج طاری کریں۔ یہاں تک لکھا گیا کتابوں میں کہ اپنے گھر میں اچھا کھانا بناؤ تو تھوڑا زیادہ بناؤ تاکہ پڑوسیوں کو دو، اور اگر نہیں دینا تو پھر ان کے سامنے اس کو ظاہر بھی نہ کرو۔ بڑے بڑے برگر، پیزا اور پتہ نہیں کیا کیا گھر پہ منگواتے ہیں، اور اس کے باکسز گھر کے باہر پڑے ہوتے ہیں۔ برابر والے کا بچہ غریب ہے، والد کو کہتا ہے ابو دیکھو پڑوس میں یہ آیا، ہمیں بھی یہ کھانا ہے، وہ والد کہاں سے کھلائے گا، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ یا تو ساتھ دے غریبوں کا، اگر نہیں دے سکتے تو ان پر اور تکلیف طاری نہ کر دیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے ایک بڑا نقصان پتہ ہے کیا کرتے ہیں، اس سے آپ حسد میں مبتلا، لوگ آپ سے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نظریں لگ جاتی ہیں لوگوں کی۔ ہر بات اللہ نے دی ہے نا آپ کو، آپ استعمال کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ضروری ہے ہر نعمت لوگوں کو بتانا؟ پھر کہتے پتہ نہیں کوئی عمل ہو گیا ہے، کوئی نظر لگ گئی ہے۔ ارے بھائی تم نے کون سی چیز جو تمہارے پاس ہے سب تم نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی ہے۔ آج نیا فون خریدا ہے، آج نئی گاڑی خریدی ہے، آج میں نے یہ والی کرسی خریدی ہے، تو یہ والی گھڑی خریدی ہے، کیوں بتانا ہے سب کو؟ بھائی پتا بھی تو چلے نا کتنا پیسہ ہے، تو پھر بھگتیں، پھر یہ معاملات ہوں گے۔ یہ روایتوں کا مضمون ہے کہ اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے اپنے اوپر لوگوں کے حسد کروانے سے بچو۔ اگر اللہ نے دیا ہے یا تو سادہ رہیں یا پھر لوگوں کی مدد کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو یہ دکھلاوا بند کر دیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام قیدیوں کو رہا کرتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رمضان میں آپ خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے۔ جبریل امین رمضان کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے، اور جب بھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم۔ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کا رمضان کیسا ہوتا؟ تلاوت قرآن والا، دعاؤں والا، سجدوں والا۔ ایک جگہ فرماتی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آقا رمضان میں بستر پر تشریف نہ لاتے، یعنی رات عبادتوں میں گزرتی تھی، کم آرام ہوتا تھا۔ ادھر تو ایسے بھی کئی لوگ ملتے ہیں جو سارا دن ہی سوتے رہتے ہیں،
نمازیں قضا کر دیتے، بھائی روزہ رکھا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نماز بھی پڑھنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ عبادت بھی خوب کرنی، ثواب کمانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کی خوب مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من الشيطان، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا غفور، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك على كل شيء قدير، ربنا حاسبني حسابا يسيرا، اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية۔ اے رب کریم تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے ہاتھ اٹھائے شرمندہ شرمندہ تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے رب کریم ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہم مانتے ہیں، مگر مالک تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، تیری رحمت کے آگے ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اے رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم اے کریم کچھ ہی لمحوں میں کچھ ہی دنوں میں رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے، پورے روزے رکھنے والا بنا دے، پوری تراویح پڑھنے والا بنا دے، خوب تلاوت کرنے کا ذوق عطا فرما۔ تیری طاقت تیری طرف سے اگر طاقت ملی تو یہ ہوگا مولا، ورنہ ہم تو سست ہیں، ہم کاہل ہیں۔ اے اللہ ایسی توفیق دے دے کہ تیرے پسندیدہ بندوں جیسا رمضان ہم بھی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک رمضان تو مولا زندگی میں ایسا گزاریں جس پہ مالک تیری بارگاہ میں خوب جی بھر کر عبادت کریں۔ اب تک کئی رمضان گزارے ہیں، ہمیں معلوم ہے غفلت میں گزارے ہیں، بلکہ ساری زندگی ہی ایسی گزار دی کہ ایک سجدہ یاد نہیں جو تیرے دربار کے شایان شان ہو، ایک نیکی ایسی معلوم نہیں جو تیرے دربار میں قبول ہوئی کہ نہیں۔ میرے مولا ہماری غفلتیں معاف کر دے، ہماری سستیاں معاف کر دے، اور اب اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ اے رب کریم اے رب کریم نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے اور تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے اس دعا میں شامل ہوں گے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جن جن کو اولاد دی ہے ان والدین کو اولاد کا سکھ نصیب فرما، اولاد ماں باپ کی فرما بردار بنا دے۔ اے رب کریم قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ کرم کر، بڑے دن ہو گئے مدینہ دیکھے مولا۔ اے اللہ اے رب کریم جلدی جلدی مدینہ دکھا دے، ہمیں بھی کعبہ دکھا دے، رمضان مکہ مدینہ دکھا، اسی سال حج کی سعادت بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں
باعثوں سے محفوظ فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہماری دعوت اسلامی کو خوب ترقیاں عطا فرما، ہمیں بھی دعوت اسلامی کا بڑھ چڑھ کر مدنی کام کرنے والا بنا دے، دعوت اسلامی کا بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے والا بنا دے۔ امیر اہل سنت اور تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے رب کریم، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين۔